قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص جانور کو مخصوص ایام کے اندر مخصوص طریقے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اب تعریف کے اندر ہی دیکھیں، چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات، قربانی کے لیے مخصوص ایام ہیں۔ قربانی کے لیے شریعت نے دنوں کو متعین کیا ہے۔ قربانی کے لیے کون سے دن متعین ہیں؟ 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کا وقت متعین ہے۔ اس کے اندر 3 دن اور 2 راتیں آتی ہیں۔ دیہات کے اندر قربانی نماز عید سے پہلے کی جا سکتی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد دیہات کے اندر قربانی کی جا سکتی۔ جن پر نماز عید واجب نہیں ہے وہ اگر قربانی کرنا چاہیں گاؤں کے اندر اپنی، تو وہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کر سکتے ہیں۔ لیکن شہر کے اندر رہنے والے لوگ، ان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک شہر میں نماز عید ادا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ پورے شہر کے اندر اگر کسی ایک مقام پر بھی نماز عید ادا ہو گئی، اس کے بعد پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور اگر کسی ایک جگہ بھی نماز عید نہیں ہوئی، کسی نے قربانی کر دی، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ صرف وہ جانور حلال ہے اور اس کا گوشت اس کے لیے ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے لیے مخصوص ایام ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک یہ 3 دن اور 2 راتیں قربانی کے ایام ہیں۔ رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے اگر روشنی کا انتظام اچھا ہو، فقہا نے لکھا۔ اور اگر روشنی کا انتظام اچھا نہیں تو رات کو قربانی کرنے کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ افضل یہ ہے کہ قربانی 10ویں ذی الحجہ کو کی جائے، یعنی عید کے پہلے دن کی جائے، پھر اس سے کم ہے کہ دوسرے دن کی جائے، پھر اس سے کم ہے کہ تیسرے دن کی جائے۔ 3 دنوں کے اندر آپ اپنی قربانی جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ تعریف کے اندر پہلی بات کی کہ مخصوص ایام، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسری چیز تعریف کے اندر قابل غور ہے، مخصوص جانور۔ قربانی کے لیے شریعت مطہرہ نے جانور بھی متعین کیا ہے۔ یہ نہیں ہے جو مرضی جانور پکڑو اس کو ذبح کر دو، کہے جی قربانی ہو گئی ہے۔ مخصوص جانور ہیں قربانی کے لیے، اور وہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ کتنی قسم کے؟ سارے بولیے ذرا، کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے جانور۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ 3 قسم کے جانور، اور ان کے تحت ان کی تمام نوعیں، یعنی گائے کے ساتھ بھینس بھی آ جائے گی، اسی کی نوع سے ہے، اور بکری کے ساتھ دمبا اور بھیڑ، یہ اسی کی نوع سے، اس کی قربانی بھی شرعاً جائز ہے۔ 3 قسم کے جانور، اس کے اندر نر اور مادہ، خسی اور غیر خسی کا کوئی فرق نہیں۔ آپ چاہیں تو خسی کی قربانی کریں، چاہے غیر خسی کی کریں، نر کی کریں یا مادہ کی کریں، ان 3 قسم کے جانوروں کے اندر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، شریعت نے جو مخصوص جانور کیے ہیں، اگر ان سے ہٹ کر بندہ کسی اور حلال جانور کی قربانی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اور اس کی قربانی شرعاً جائز نہیں۔ ہرن کی قربانی کرے گا تو قبول نہیں ہے، اگرچہ لاکھوں روپیہ لگائے۔ مرغے کی قربانی کرتا ہے تو قبول نہیں ہے۔ یہ 3 قسم کے جانور، اور پھر ان 3 قسم کے جانوروں کے اندر شریعت مطہرہ نے عمر بھی متعین کی ہے۔ اونٹ کی 5 سال، گائے کی 2 سال، اور بکری کی 1 سال۔ اونٹ کی کتنی ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے، اونٹ کی کتنی ہے؟ گائے کی کتنی ہے؟ اور بکری کی کتنی ہے؟ 1 سال۔ اگر یہ جو متعین عمریں کی گئی ہیں، ان میں سے 1 دن بھی کم ہو تو اس جانور کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، قربانی کی تعریف کے اندر 2 چیزیں۔ پہلی چیز مخصوص ایام ہیں، دوسری چیز مخصوص جانور ہے، تیسری چیز مخصوص طریقہ ہے، اس کے مطابق جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور حلال ہوگا اور قربانی قبول ہوگی۔ اور چوتھی بات، اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اس کا نام ہے قربانی۔ اس کا نام کیا ہے؟ قربانی۔ کہ اس کے اندر نیت بھی اللہ کی رضا کی ہو،
دنیا کے لیے نمود و نمائش کے لیے قربانی نہ کی جائے۔ اگر آپ قرآن کا فلسفہ دیکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، قرآن کہتا ہے ہرگز تمہارے تم جو قربانیاں کرتے ہو ان کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا، اور واقعی نہیں پہنچتا۔ جب جانور ذبح کیا جائے خون نالیوں میں چلا جاتا ہے، گوشت سارا تقسیم ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں، مساکین میں، گھر میں، کھال دینی مدارس والے، فلاحی تنظیموں والے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور بھائی یہ پوری قربانی کو جو عبادت کہا گیا، اس میں اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ کھال پہنچی، نہ خون پہنچا، نہ گوشت پہنچا، لیکن درجہ اس کو عبادت کا دیا گیا کہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر۔ تو اس میں اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ خون پہنچا، نہ کھال پہنچی، نہ گوشت پہنچا۔ اللہ فرماتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، یہ خون، یہ گوشت، یہ کھال رب کو نہیں پہنچی، لیکن جو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے نا، یہ ضرور رب کو پہنچ چکا ہے۔ یہ تمہارے دلوں کا اخلاص جو ہے، للہیت جو ہے، یہ دل کا جو نیک جذبہ ہے نا، یہ اللہ کو پہنچا ہے، اور اس پر ہی اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ قربانی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میرے حضور کو بھی جو حکم ہوتا ہے قرآن کے اندر، دیکھو فرمایا قل، محبوب فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب فرما دیجئے میری نمازیں اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا قربانی اللہ کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا قربانی کی تعریف یہ ہے، مخصوص جانور کو مخصوص ایام کے اندر مخصوص طریقے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔